سورہ کہف، کہف اس کی بڑی فضیلت آئی ہے، حدیث پاک میں ہے جو جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے گھر سے خانہ کعبہ تک ایک نور کا راستہ پیدا فرمائے. اور ایک حدیث میں ہے اس جمعہ سے لے کر اگلے جمعہ تک جو کچھ بھی اس کی خطائیں ہیں اللہ معاف فرمائے گا. سورہ کہف کی تلاوت 2 فائدے بتائے. تیسرا سنو، سورہ کہف کی شروع کی 10 آیتیں جسے یاد ہو گئیں، سورہ کہف کی شروع کی 10 آیتیں جسے یاد ہو گئیں، میرے آقا فرماتے ہیں دنیا کا سب سے بڑا فتنہ دجال اللہ اس سے بھی اسے محفوظ رکھے گا. دجال کے فتنے سے محفوظ رہنے کے لیے سورہ کہف کی تلاوت ہر جمعہ کیا کرو گھروں میں، یا تو پھر کسی کی اچھی قرأت میں سنا کرو تاکہ دونوں ثواب برابر ہیں، تلاوت کرنے کے اور سننے کے ثواب ہے. کہف ایک غار کا ذکر ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے چند ایمان والوں کی فضیلت بیان کی ہے. عیسیٰ علیہ السلام کی عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے 300 سال بعد، آپ کو آسمانوں سے اوپر اٹھا لیے جانے کے 300 سال بعد لوگوں میں عقیدہ بگڑ گیا تھا. ایک بادشاہ آیا تھا جس کا نام دقیانوس تھا اور وہ ظالم تھا اور وہ لوگوں کا عقیدہ بدل رہا تھا اور یہاں تک کہ وہ اپنے لیے سجدہ کرواتا، اپنی خدائی کا اعلان کر رہا تھا، یا پھر بتوں کی پرستی شروع ہو گئی. لیکن اس زمانے میں لوگ ڈر کے مارے گھر واپسی کرنے کی بات جیسے ہو رہی ہے ویسے ہی بادشاہ اپنے پیسوں کے بل بوتے ان کو یہ کہلاتے کہ تمہارا دین الگ ہے، تم الگ دین میں آئے تھے، واپس آ جاؤ. دھرم پریورتن بدل رہا تھا، کئی بدل چکے تھے. پیسوں کے لیے کچھ لوگ بدلتے ہیں، طاقت کے لیے کچھ لوگ بدلتے ہیں، ڈر سے کچھ لوگ بدلتے ہیں، لیکن جو اللہ والے ہیں وہ ہر زمانے میں قائم رہتے ہیں. بادشاہ کے کچھ وزیروں میں لوگ تھے جن کی تعداد 7 اور بعض روایتوں میں 8، اللہ بہتر جانتا ہے ان کی تعداد کتنی تھی. یہ الگ الگ لوگ تھے، یہ ایمان والے لوگ تھے جو اللہ پر ایمان رکھتے اور آخرت پر ایمان. اب وہاں جو ذکر کرتا اسے مار دیا جاتا. تو ان لوگوں نے ایک دن مشورہ کیا کہ اس شہر کو چھوڑ کر ہم دور چلے جاتے ہیں، اپنے ایمان کی حفاظت کریں. اب یہاں ایمان بچانا بہت مشکل ہو گیا ہے، ورنہ بادشاہ کے سامنے سر جھکانا پڑے گا، شرک اور کفر کرنا پڑے گا. ہم چلتے ہیں شہر سے باہر. یہ ساتوں نے راتوں رات مشورہ کیا اور نکل پڑے. ان کے ساتھ ایک کتا ہو لیا، اصحاب کہف کا کتا کہا جاتا، ساتھ میں چلتا رہا. اور یہ لوگ آبادی سے بہت دور نکل کر باہر گئے اور ایک غار تھا، اس غار میں ان لوگوں نے رات کو پناہ لی، سونے کے لیے چلے گئے. اور وہاں پر جب سونے کے لیے وہ لوگ گئے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا، ہم نے ان کے کانوں پر سالوں تک کے لیے نیند کو طاری کر دیا، سلا دیا ان کو رب تعالیٰ. وہ ایسی گہری نیند میں سو گئے کہ پھر اٹھے نہیں. دن گزرتے چلے گئے. بادشاہ کو کسی نے خبر کر دی کہ تیرے دربار کے یہ وزیر بھاگے ہیں. بادشاہ نے ڈھونڈنے کا حکم دیا اور ڈھونڈتے ڈھونڈتے ان کے پیروں کے نشان سے وہاں غار تک لوگ پہنچ گئے. بادشاہ سے کسی ایک شخص نے کہا اس غار کے اندر یہ لوگ سو رہے ہیں. تو بادشاہ نے کہا ان کی سزا یہ ہے کہ اس غار کو اچھی طرح سے دیوار لگا کر بند کر دو، یہی ان کی قبر بن گئی، یہ کبھی باہر نہ آ سکے. ان کی سزا یہی ہے. دیوار تعمیر کر دی گئی اور غار کا منہ سب بند کر دیا گیا، وہ نکل نہیں سکتے تھے. اندر جیسے ہی وہ لوگ سو گئے بادشاہ سزا دے کر چلا گیا. وہاں ایک چرواہا تھا، اس نے ان کا پورا واقعہ دیوار پر لکھ دیا. یہ کون لوگ تھے، ان کا نام کیا تھا، یہ کیوں اپنے شہر سے نکلے تھے، لکھ کر کے رکھ دیا. زمانے بدلتے گئے، مہینے، سال، اس کے بعد صدیاں، 300 سال گزر گئے. 300 سال گزر گئے تقریباً. 300 سال کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوبارہ انہیں اٹھایا. وہ جب اٹھے تو آپس میں ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، پوچھنے لگے کتنی دیر ہو گئی سو کر کے. کسی نے کہا ہم رات کو آئے تھے صبح ہو گئی، کسی نے کہا صبح آئے تھے دوپہر ہوئی. اب اسی سے آپ اندازہ لگا لیں کہ رب تبارک و تعالیٰ صدیوں کو چاہے تو منٹوں میں گھیر سکتا ہے. جب اصحاب کہف کے ایمان والوں کے لیے 300 سال آدھے دن کے برابر لگ رہے ہوں تو میرے مصطفیٰ کے معراج کا سفر اگر وہ لاکھوں سال کا بھی ہو تو دنیا والوں کے لیے منٹوں کا کیوں نہیں لگ سکتا. یہ اللہ رب العزت جیسا چاہے وقت کو گھیر دے اور چھوٹے وقت کو چاہے تو طویل کر دے. ہاں اب اٹھے اور اس کے بعد ان لوگوں نے پھر آپس میں دیکھ کر نشانیاں بھی بدلی ہوئی تھیں، بال بڑے تھے، ناخن بہت بڑے ہو چکے تھے، سب تبدیلی تھی. تو پھر انہوں نے کہا خیر جیسا بھی ہے ایک صاحب کو بھیجو تاکہ کھانا لے آئے، بھوک لگی. تو ایک صاحب ان میں جو تھے ان کو کہا کہ چھپ کر کے جانا، کہیں بادشاہ کے کارندے دیکھ نہ لیں ورنہ وہ ہمیں پکڑ لیں گے تو پھر اپنے دین میں واپس لے جائیں گے یا تو پھر ہمیں ہلاک کر دیں گے. یرجموکم او یعیدوکم فی ملتہم، وہ اپنی دین میں ہمیں واپس لے جائیں گے.
संभल कर जाना। फिर एक साहब निकले पैसे लेकर के, बाजार में गए खाना लेने के, खाना खरीदा और पैसे दिया। अरे 300 साल पहले का सिक्का था, कितनी बादशाहतें आई गई। दुकान वाले ने देखा और कहा ये क्या दे रहे हो? कहा पैसा दे रहे हैं। कहा ये पैसे कहाँ से तुम्हें मिले? कहा ये हमारे अपने पैसे हैं। दुकान वाले को शक हुआ कि इसको शायद पुराना कोई खजाना हाथ लगा होगा, क्योंकि सोने के सिक्के होते थे पहले, चांदी के सोने के सिक्के, यही करेंसी होती थी। ये नोटों की, ये यहूदियों की करेंसी जिसको आज हम इस्तेमाल कर रहे हैं। असल जो करेंसी थी वो सोने और चांदी की हुआ करती। तो फिर दुकान वाले ने उस साहब को जो असहाबे कहफ में है दुकान पर ही खड़ा किया और अंदर से जा करके बादशाह की पुलिस को खबर कर दिया। उस वक्त जो बादशाह था उसका नाम बैदरूस था, वो ईमान वाला था और वो अल्लाह की बारगाह में दुआ कर रहा था, रोज दुआ करता था कि ऐ मौला मेरी कौम गुमराह हो रही है, या आखिरत पर यकीन नहीं कर रही है, मरने के बाद दोबारा जिंदा होने पर यकीन नहीं कर रही है, तो कोई ऐसी निशानी दिखा दे कि इनका अकीदा मजबूत हो जाए। बादशाह की दुआ पर अल्लाह तबारक व तआला ने दोबारा इनको जिंदा किया है। तो बैदरूस के पास जब ये खबर पहुंची कि ऐसा ऐसा एक शख्स आया है जो पुराने ज़माने के सिक्के ले आया है, तो बादशाह ने अपनी फ़ौज को साथ कर दिया कि जाओ उस शख्स के साथ, ये कहाँ से आया। जब ये खाना लेने आए हुए साहब निकल करके वापस पूरी फ़ौज के साथ गार आ रहे थे, तो असहाबे कहफ ने कहा हमारा साथी पकड़ा गया और बादशाह की फ़ौज आ रही है हमें गिरफ्तार करने। लेकिन जो आए वो लोग, इन लोगों को देखा तो सारे लोगों ने अल्लाह की बारगाह में सजदा रेज हो गए। कहा असहाबे कहफ के बारे में उन लोगों ने सुन रखा था कि कुछ लोग ऐसे थे जो बादशाह से अपना ईमान बचाकर चले गए थे और गार उनके लिए कब्र बना दी गई थी, और आज गार खुला है और इसमें ये लोग जिंदा सलामत बैठे हुए 300 साल के बाद जिंदा सलामत बैठे। तो बादशाह ने अपनी पूरी कौम को बुलाया और कहा कि देखो वो रब कदीर 300 साल के बाद जब किसी को बेदार कर सकता है तो हर इंसान को मौत के बाद दोबारा जिंदा जरूर फरमाएगा। अकीदा आखिरत को जिंदा किया। अब असहाबे कहफ दोबारा अपनी गार में गए, खाने होने का मसला तो ख़त्म और दोबारा उनको नींद लग गई। अल्लाह ने फिर उनको गहरी नींद में सुला दिया। जैसे ही वो सो गए तो असहाबे कहफ का कुत्ता भी उसी तरह जिंदा हुआ, उसी तरह फिर सोया। अब जो बैदरूस था उसने दीवार फिर से बना दी और उनका पूरा वाक़या लिखा और वहाँ एक मस्जिद बनाई, और मस्जिद बनाकर वो डेट, वो जो दिन था जिस दिन वो उठे थे, उस दिन को यादगार के तौर पर सारे लोगों को ऐलान किया कि साल में जब ये दिन आएगा सब यहाँ जमा होंगे और अल्लाह की इबादत करेंगे। इसी से तो उर्स की शरई हैसियत भी साबित होती है। औलिया इकराम के उर्स हम जो मनाते हैं कुरान पाक में मौजूद है। असहाबे कहफ जिस दिन सोए जिस दिन उठे वो तारीख लिख दी गई। बहरहाल अब असहाबे कहफ को दोबारा जब अंदर रखा गया था तो सोने के ताबूत बनाए थे बादशाह ने। ये बैदरूस ने सोने के जनाजे ताबूत बनाकर उसमें उनको लिटाया और अंदर रखा। एक ही दिन के बाद वो बादशाह के ख्वाब में आए और कहने लगे कि हम दुनिया से भाग करके यहाँ आए और तू दुनिया हमारे पास लाया है, फौरन हमें इस सोने और चांदी से अलग कर। फिर दोबारा उनका गार खोला गया, फिर वो सोने के ताबूत से उन्हें निकाला गया और फिर साफ मिट्टी में उन्हें सुलाया गया। यानी मेरे अजीजों अंदाजा करो, इन 7 लोगों के बारे में कहीं कुरान में ये नहीं है कि वो नबी हैं, वो शहीद हैं, वो सिद्दीक हैं, नहीं, बल्कि मौला फरमाता है वो 7 नौजवान थे जिन्होंने अपना ईमान बादशाह से बचाकर अल्लाह पर यकीन करके गार में पनाह ली। तो अल्लाह ने उनका तसर्रुफ और ताकत इतनी अता की कि उनकी सोने के बाद भी वो जिसके ख्वाब में जाएं चले जाएं और 300 साल बाद जब चाहें बेदार हो जाएं। अब जिनके बारे में साफ साबित है कि उम्मत मुस्तफ़ा की ये औलिया हैं, सिद्दीक हैं, शहीद हैं, तो क्या वो अपनी कब्रों में जिंदा नहीं हो सकते? और अगर सिद्दीक शहीद जिंदा हैं तो मेरा मुस्तफ़ा भी अपनी कब्र में जिंदा है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पाक को क्या समझ सकते? असहाबे कहफ का ये जो वाक़या है ये कुरान पाक में बयान किया गया। अजीज़ा ने गिरामी, अब भी असहाबे कहफ अपनी गार में सो रहे हैं, अब भी सो रहे हैं। यहाँ तक कि हदीस में है हर आशूरा की मुहर्रम की तारीख को, यानी 10वीं मुहर्रम को वो करवट भी बदलते हैं। और कुरान ये कहता है कि सूरज भी उनके ऊपर से जाता है। वो गार ऐसी कैफियत में, लोकेशन ऐसा है उस गार का कि सूरज जब जाता है तो दोपहर के वक्त आता है तो सूरज उस तरफ को हो जाता है, ढलने के वक्त गर्मियों में उस तरफ, ठंडियों में इस तरफ। और मौला ताला कुरान में फरमाता है कि अल्लाह ताला ने हर मौसम की सख्ती से उनको महफूज रखा है। सूरह कहफ में दूसरे सफ़े में आप पढ़ लें, सूरज की तपिश से, बारिश की सड़न से, ठंडियों के गलाने से अल्लाह उनकी हिफाजत फरमाया।
اور پھر فرماتا ہے وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ، تم اگر ان کو دیکھو گے اللہ فرماتا ہے تو تمہیں وہ جاگتے ہوئے نظر آئیں گے. تَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ، جبکہ وہ سو رہے ہیں. وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، اللہ فرماتا ہے ہم ان کو کبھی دائیں جانب کروٹ دیتے ہیں کبھی بائیں جانب کروٹ دیتے ہیں. اور اتنا ہی نہیں، وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيطِ، اللہ فرماتا ہے اور ان کا کتا پالتی مار کر ان کے قریب میں بیٹھا ہوا ہے. یعنی چاروں پیر جیسے کتا کسی کی نگرانی میں بیٹھتا ہے، قرآن کہہ رہا ہے ان کا کتا چاروں پیر پھیلائے ہوئے ان کے پاس بیٹھا ہوا ہے. کتے کے بارے میں قرآن میں آیا جس کا نام بھی قطمیر، وہ کتا ابھی بھی بیٹھا ہوا ہے غار میں. اور رب تعالیٰ یہ بھی فرماتا ہے تم انہیں دیکھ نہیں سکو گے، اگر دیکھنے کی کوشش کرو گے لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا، تم پیٹ پھیر کر بھاگ جاؤ گے، ایسا رعب ہم طاری کریں گے، رعب طاری ہو جائے گا، کوئی دیکھ نہیں سکے گا وہ کس کیفیت میں ہے. اللہ ان کی حفاظت کر رہا ہے. اب میں اس پورے سورہ کہف کے بعد اخیر میں ایک جملہ ضرور کہنا چاہوں گا. عزیزان گرامی، اصحاب کہف ایمان والے تھے، ایمان والے تھے اور اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے تھے. لیکن کتا کون سے ایمان والا ہے؟ کتا کون ہے؟ کتا تو ایک جانور ہے اور اس کے بارے میں حدیث میں آیا ہے سارے جانور قیامت کے دن ختم کر دیا جائیں گے اور معدوم کر دیا جائیں گے، ان کا وجود ختم کر دیا جائے گا. لیکن کچھ جانوروں کا ذکر میرے آقا نے حدیث میں فرمایا وہ جنت میں بھی جائیں گے. ان جانوروں میں اصحاب کہف کا کتا بھی ان کے ساتھ جنت میں جائے گا. اصحاب کہف کا کتا جنت میں جائے گا. اب مجھے یہ توجہ چاہتا ہوں، اصحاب کہف کا کتا جنت میں کیوں جائے گا؟ اس لیے میرے عزیزو ہے کتا لیکن تھا اللہ والوں کے ساتھ. کیوں وقت پر تمہاری نماز ہوتی نہیں؟ ریزن خود تلاش کر لینا آپ جا کر کے. ظہر میں کہاں تھا؟ کون سی چیز نے مجھے نماز سے روکا تھا؟ عصر میں کہاں تھا؟ کس چیز نے مجھے سجدہ کرنے سے دور کر دیا؟ ریزن آپ خود ڈھونڈو، روزانہ آپ خود ڈھونڈو. مغرب میں کیوں سر نہیں جھکا پایا میرے رب کی بارگاہ میں؟ کون سی چیز مجھے روکی تھی؟ کیا میں دکان پر بیٹھا تھا؟ تو وہ دنیا ہے جو دھوکا ہے جو تجھے اللہ سے دور کر رہی ہے. یا تم دوستوں کے ساتھ بات چیت میں بیزی ہو گئے تھے تو یہ دوست شیطان ہیں جنہوں نے تجھے اللہ سے دور کیا تھا. یا کوئی اور چیز تھی، موبائل میں بیٹھا تھا، گیم کھیل رہا تھا، یہ وہ دنیا ہے جو تجھے اللہ سے دھوکا دی ہوئی. ٹی وی میں بیٹھا تھا، میچ میں بیٹھا تھا، کھیل کود میں تھا. یہ ساری چیزوں کا ریزن آپ خود ڈھونڈو. یہ عبادتوں سے کون ہے جو مجھے دور کیا ہے؟ اللہ کریم کی بارگاہ میں سر جھکانے سے کون سی چیزیں روک رہی ہیں؟ مجھے بتاؤ قسم رب ذوالجلال کی، آج کسی نے تمہارے گردن پر تلوار رکھی ہے کہ اگر سجدہ کرو گے تو کاٹ دیا جاؤ گے، مار دیا جاؤ گے؟ کسی نے تم کو نیزہ دکھا کر کہا کہ مسجد جاؤ گے تو گھونپ دیا جائے گا؟ کوئی چیز نہیں ہے. تمہارا نفس ہے جو تمہیں دور کیا ہوا ہے. تمہاری اپنی وہ چیزیں ہیں جن کو تم دل سے لگائے ہوئے ہو. اللہ کریم کی بارگاہ میں آنے کے لیے جو اہمیت تمہیں دینا چاہیے وہ دوسروں کو اہمیت دینے لگ گئے. اسی لیے ایک بزرگ نے کیا خوب کہا تھا، وہ اپنے مرید کی دکان میں گئے، بہت بزی شیڈول تھا اس مرید کا، دکان میں اتنے گاہک ہوتے تھے، بھیڑ ہمیشہ، وقت ہی نہیں ملتا تھا بیچارے. لیکن پیر صاحب آئے ہیں دکان میں تو عزت و احترام ہونی چاہیے. اپنے مرشد کو اس نے بلایا، کرسی پر بٹھایا، بہت دیر تک وہ اس کی دکان میں پڑھتے رہے، بیٹھے رہے. وہ بھی خوش باش تھا، پیر صاحب آئے پڑھے تو اور برکت، اور اس کو وقت ہی نہیں ہے. تھوڑی دیر کے بعد پیر و مرشد نے اس کے دکان کی چیزیں اٹھا کر کے جو ڈبے وغیرہ تھے سونگنے لگے، یہ سونگا وہ سونگا. اس مرید نے پوچھا حضور یہ آپ کیا کر رہے ہیں، کیا سونگ رہے ہیں؟ کہا میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ان ڈبوں میں کہیں تو پخانا تو نہیں کرتا، کہیں تو اپنی حاجت اسی میں تو نہیں کرتا. اس نے کہا کیوں آپ ایسا کہہ رہے ہیں؟ کہا تو جتنا بیزی ہے جانے کا موقع کہاں ملتا ہوگا، یہی تو اپنا ٹوائلٹ بھی کرتا ہوگا. اس نے کہا حضور اتنا وقت تو نکال لیتا ہوں، طہارت کے لیے جا سکتا ہوں، استنجا پخانے کے لیے تو جا سکتا. زوردار تماچا انہوں نے لگایا، اپنے پیٹ کی گندگی نکالنے کے لیے تیرے پاس وقت ہے، اس رحمان کے دربار میں سر جھکانے کے لیے تیرے پاس وقت نہیں. تو نے کس چیز پر اپنا دل لگا رکھا ہے؟ یہ تھی ان کی تربیت. حقیقت ہے میرے عزیزوں، ہم اگر ریزن ڈھونڈیں تو چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے ہم اپنا وقت بھی دیتے ہیں، پیسے بھی دیتے ہیں. لیکن اللہ کریم کے ساتھ تمہارا کیا سلوک ہے؟ یہ حدیث سنا کر میں بس ختم کرتا ہوں. اللہ کریم خود فرماتا ہے، یہ حدیث قدسی ہے. حدیث قدسی اس کو کہتے ہیں فرمان اللہ کا ہے، زبان رسول اللہ کی. اللہ فرماتا ہے انا عند ظنی عبدی بی، بندہ میرے متعلق جیسا گمان کرتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا سلوک کرتا ہوں. تم اللہ کریم کے لیے کیا مقام رکھتے ہو اپنے دل میں؟
اللہ کی بارگاہ میں آتے ہو تو کس طرح؟ اسی لیے حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ہم نے سنا ہے کہ جب وہ نماز کے لیے جاتی تو دلہن کی طرح سج کے جاتی تھی، پورے تیار ہو کر۔ پوچھا ان سے کسی نے تو کہتی تھی میں چاہتی ہوں کہ اللہ نے جتنی نعمتیں مجھے دی ہیں اس بادشاہ کو نہ دکھاؤں تو پھر کس کو دکھاؤں؟ اس بادشاہ کی بارگاہ میں جا رہی، دنیا والے سیٹھوں کے سامنے جانے کے لیے سجتے سورتے ہیں، میں خلاق العالمین کی بارگاہ میں جانے کے لیے سجتی۔ اور ہمارا کیا مزاج ہے؟ ہم نے دیکھا ہے مسجد میں آنے کا انداز کس کا کیسا ہے؟ تم بادشاہ دو جہاں کے دربار میں آ رہے ہو تو کس انداز سے آنا چاہیے؟ یہ ساری چیزیں آپ ذہن میں رکھو۔ اللہ کریم کے لیے تمہارے دل میں کیا مقام ہے؟ ظاہر سی بات ہے تمہیں آج بھی اپنے پیٹ کی غلاظت نکالنی ہو کہیں راستے پر تو شوچالیہ ڈھونڈتے ہیں اور پیسے دے کر کے جاتے ہیں۔ مسجد کی کیا کیا چیزیں مفت میں استعمال کرتے ہیں۔ کبھی اس کا خیال آتا ہے کہ ہم یہاں کی اے سی، یہاں کے پنکھے، یہاں کے قالین، یہاں کا پانی سب کچھ استعمال کرتے ہیں، لیکن مسجد میں جو ڈبہ گھومتا رہتا ہے تو لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ یہ تو صدر سیکریٹری کے لیے گھومتا ہے، یہ کمیٹی کے لیے جاتا ہو۔ آپ اس وہم و گمان سے نکل جاؤ، اللہ کی بارگاہ میں 1 روپیہ بھی جو دیا جاتا ہے وہ شمار ہوتا ہے دنیا بھر کے تمام دولتوں سے زیادہ عزیز اللہ کی بارگاہ میں وہ پیسہ ہے جو یہاں صفوں میں آپ نے اللہ کے نام پر دیا ہوا۔ اپنی عادت رکھو کہ مسجد کے لیے ہمارے دل میں کیا احترام ہے۔ دوسری دنیاوی کسی بھی چیز کو دیکھنے کے لیے ٹکٹ دیتے ہیں، وہاں چھوٹی موٹی چیزوں کو خرچ کرنے کے لیے ہم بے پناہ پیسے خرچہ کرتے ہیں۔ پان میں، بیڑی میں، سگریٹ میں، تھوکنے میں کتنے پیسے برباد کیے جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پر جب بات آتی ہے تو کیوں دل پر یہ بوجھ ہوتا ہے؟ یہ علامت ہے کہ دل جب کالا ہو جائے اور رب تعالیٰ سے بندہ دور ہو جائے تو اللہ کی بارگاہ میں دینے سے وہ کترانے لگتا ہے۔ اپنے دل کا علاج کرو اور اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرو کہ مولا مجھ پر میرے نفس کو غالب ہونے سے بچا لے اور میرے دل کو پاک کر کے تیری دربار میں ہمیشہ جھکنے والا دل بنا دے۔ یہ دعا کرو کہ رب تبارک و تعالیٰ مرنے سے پہلے ہمارے دلوں کو پاک و صاف فرمائے اور خالص اس کی رضا کے لیے ہمیں ہماری عزیز چیزوں کو قربان کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں موقع عطا فرمائے۔ اور خاص طور پر یہ دعا کہ رب العالمین جب آخری وقت آئے تو تیرے حبیب پاک کی عزت کے لیے مرنے کی توفیق عطا فرما اور اس راستے میں ہمیں شہادت عظمی نصیب فرما، تیرے نبی کے قدموں میں دفن نصیب فرما۔ جہاں آج پوری قوم قسم پرسی کے عالم میں ہو، امت محمدیہ کے یہ حالات آج دیکھ رہے ہیں، روزانہ دیکھ رہے ہیں۔ تم شیئر تو کرتے ہو، ہر جگہ شیئر کرتے ہو، اور سارے ریلز پر تم جو دیکھتے ہو ہنگامے روز، صرف ہندوستان کے نہیں پوری دنیا بھر کے فلسطین کے مظلوم بچوں کی لاشیں دیکھتے ہو اور شیئر کر کے آگے بڑھ جاتے ہو۔ ان کی چیخیں، ان کے داغ کے ملبے، ان کا ڈھیر، ان کے تباہ و برباد گھر، ایک ایک قبر میں 80 لوگوں کی لاشیں، یہ سب کیا تم نہیں دیکھتے؟ شیئر کر کے آگے بڑھ جاتے ہو۔ یہی تو ہنگامے ہیں جو تمہیں دھگا رہے ہیں، جگہ جگہ کے تھک چکے ہیں تمہیں یہ ہنگامے خود ہی تھک گئے، یہ اٹھتا نہیں ہے۔ ایک دور وہ تھا 100 سال پہلے کا جب یہاں پر موجود انگریز اس قوم کو دیکھ کر یہ کہنے پر مجبور ہو گیا تھا یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں، ذرا بھوکیوں پر بھوکا رہتا ہے لیکن موت سے ڈرتا نہیں۔ روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو، اور روح محمدی ان کے بدن میں تھی، انگریز تھر تھراتے تھے۔ اس قوم کا کوئی جواب ہی نہیں ہے۔ سب سے زیادہ اگر کسی چیز سے ڈرایا جا سکتا ہے تو موت سے، اور یہ قوم ایسی ہے کفن تو اپنے کندھے پر لے کر گھومتی ہے، جہاں موت آ جائے سو جائے۔ یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو۔ یہ کس کی بات تھی؟ انگریزوں کی بات تھی۔ اور آج حالات بدل گئے، سارا کا سارا زمانہ تم پر آج بھوکے بھیڑیا کی طرح جھپٹ پڑا ہوا ہے۔ اور ان حالات میں آپ سے سوال کرتا ہوں، ایک طرف تیز آندھیاں چل رہی ہیں، ایک طرف گھر کے اندر آگ لگی ہوئی، ایک طرف بھوک اور پیاس کی شدت ستا رہی ہے، ایک طرف تمہارے بھائی بہنوں کی بیماریاں ستا رہی ہیں۔ جب اتنے سارے معاملات ہو تو اے نوجوانوں بتاؤ تم کیا کرو گے؟ اس وقت رات بھر بیٹھ کر گیم کھیلو گے؟ کیا یہ گیم کھیلنے کا وقت ہے؟ اس نوجوان پر کیا یہ افسوس نہیں ہوتا کہ اس کے پوری امت کے حالات ایسے ہیں کہ بچوں کی چیخیں نکل رہی ہیں اور اس کو پب جی سے فرصت نہیں ہے، ریل بنانے سے فرصت نہیں ہے، یہ مجرے کرتا ہوا گھوم رہا ہے۔ مسجدیں ویران کیوں ہیں؟ خالی کیوں ہیں؟ تم نے مسجدوں کو ویران رکھا تو مسجدیں تباہ ہونے شروع ہو گئیں، دوسروں کی نظر ہونے لگ گئیں اور اس پر لوگوں کی غلط نظریں پڑنے لگ گئیں۔ آ جاؤ اے مسلمانوں، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہدایات پر ایک بات چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں،
تمہارا نام اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے جڑا ہے تو یہ چیلنج کے ساتھ میں کہتا ہوں، اس رہتی دنیا میں تمہیں پوری طاقتیں مل کر وہ عزت نہیں دے سکتی جو میرے مصطفیٰ کے قدموں کی وابستگی دے گی۔ کوئی تمہیں عزت نہیں دے سکتا، تمہیں وہیں آنا پڑے گا، اسی پوائنٹ پر آنا پڑے گا جہاں پہنچ کر کے خالد بن ولید نے عزت پائی تھی۔ اسی نقطے پر آ کر جمع ہو جاؤ جہاں عمر پہنچے تھے تو فاروق اعظم بن گئے تھے، اسی نقطے پر آ جاؤ جہاں علی پہنچے تھے تو حیدر کرار بنے تھے۔ ہر ایک کو عزت اسی بارگاہ سے ملی ہے، اور جو کچھ بھی معاملات ہو رہے ہیں اس کی ایک وجہ یہی ہے، ناموس رسالت پر تم نے ہلکے پن کا اظہار کیا تو پھر ہمارے سارے مسئلے داؤ پہ لگ جائیں گے، سارے مسئلے۔ یہ تو وقف ہے، ابھی دیکھو آگے کل تمہاری اذانیں نشانے پر ہیں، تمہاری جماعت کی نمازیں نشانے پر ہیں، تمہاری مسجدیں بھی نشانے پر ہیں کہ تم اپنے گھروں پر بھی جمعہ پڑھ سکتے ہو، چھتوں پر بھی نمازیں پڑھ سکتے ہو۔ یہ سب معاملات آئیں گے، برقع، حجاب، ٹوپی، داڑھی ویسے ہی چل چکے ہیں مسئلے، ہر چیز نشانے پر ہے۔ ارے تمہارے کھانے بھی نشانے پر ہیں، تم کیا کھاؤ گے، کیا بچاؤ گے، یہ بھی نشانے پر ہے۔ یہ سارے مسائل صرف اسی بنیاد پر ہے، قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے جب کسی قوم کی شوکت پہ زوال آتا ہے۔ اور یہ ایک بات یہ بھی میں بتا دوں، اقبال نے سچ کہا تھا، ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے، ان سے پھرے جہاں پھرا پھر آئی کمی وقار۔ جو کچھ بھی ہوا ہے ہماری عزت و وقار میں کمی کا مسئلہ ان سے پھر جانے کی وجہ سے، نبی پاک سے تم دور ہوئے، یہ عزتوں اور وقاروں میں کمی ہے۔ عجیب سی بات نہیں ہے، یہ دوگلا پن نہیں ہے۔ میں ان نوجوانوں سے پوچھتا ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کا اظہار کرتے ہو، حضور سے اپنی جان سے زیادہ محبت کی بات کرتے ہو، لیکن جب ان کے اخلاق کی بات کی جائے تو تمہیں اخلاق ان کے پسند نہیں ہے، حضور پاک کا چہرہ نہیں پسند ہے، حضور پاک کے لباس تمہیں نہیں پسند ہے، تو پھر کون سی محبت کی بات کرتے ہو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے تم بے انتہا محبت کی بات کرتے ہو، پھر وہ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ تمہاری ظاہری زندگی میں بھی تو نظر آئے کچھ۔ محبت کا تقاضا یہ ہے، تم شرما جاتے ہو، دنیا کیا کہے گی مجھے، دنیا کیا کہے گی، دقیانوسی کہے گی، فنڈامنٹل کہے گی، پرانے زمانے کا کہے گی، میں چہرے پر داڑھی رکھ لوں تو لوگ مجھے پتہ نہیں کیا کیا کوسیں گے۔ تم نے دنیا کے لیے اپنے آپ کو بدل لیا، یہ نہیں سوچا کہ یہ وہی دنیا ہے جو 4 دن کے بعد میری دوستی کو لات مارے گی اور 4 دن کے بعد مجھے قبر میں رکھ کر کے منو مٹی پر دبا دے گی، اور مجھے جانا تو ہے، پھر قبر میں منہ دکھانا ہے تو اسی مصطفیٰ کو دکھانا۔ جہاں یہ نہیں پہنچ سکتے وہاں رسول پاک ہوں گے، محشر کے میدان میں جہاں کوئی سہارا نہیں ہوگا اس وقت رسول پاک تمہارا ہاتھ پکڑ رہے ہوں گے، اور تم نے ان کا خیال نہیں کیا۔ آ جاؤ اسی نقطے پر، اسی پوائنٹ پر جہاں ہماری کامیابی مضمر ہے۔ میں صرف اور صرف اپنے بیانوں میں یہی چیز عرض کرنا چاہتا ہوں، صرف اتنا چاہتا ہوں، اے نوجوانوں، جس کے نام سے تم آباد ہو اس نام کے ساتھ صحیح معنوں میں جڑ جاؤ، کیونکہ قرآن کا وعدہ ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ گھبراؤ مت، پریشان مت ہو، تم سب سے زیادہ بلند رہو گے۔ اگر اللہ نے فرمایا ہے تو یہ 100% حق ہے، اللہ نے فرمایا ہے تم سب سے زیادہ بلند رہو گے، لیکن آگے رب فرماتا ہے ان کنتم مؤمنین، اگر تم سچے ایمان والے ہو جاؤ۔ اور ایمان کس کو کہتے ہیں؟ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ میرے آقا فرماتے ہیں ایمان اس وقت تک کمپلیٹ نہیں ہوگا جب تک تم اپنے ماں باپ اولاد اور ساری دنیا سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرو۔ یہ ہے، اور اخیر میں یہی کہوں گا، ہر مسئلے کا حل، سارے تمام ایشوز کا خلاصہ، علاج ایک ہی چیز میں ہے کہ محمد سے وفا تو نہیں، تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں۔ لوگ انتظار میں ہیں، بہت سارے لوگ یہ پوچھتے بھی ہیں ہمیں کیا کرنا چاہیے۔